ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر عمران خان صاحب کو ایک پنجرے میں بند کر کے جج کے سامنے پیش کیا گیا، تاہم عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی کیونکہ گزشتہ سماعت کے موقع پر چالان کی نقول تقسیم نہیں کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اب 23 اکتوبر کو جب اس مقدمے کی دوبارہ سماعت ہوگی اڈیالہ جیل میں تو چارج فریم کیا جائے گا، فرد جرم عائد کی جائے گی اور اس کے بعد ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ 3 روز سے ایک سوال مسلسل مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا واقعی سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کی طرح سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بھی مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ تو یہ بات کہاں سے آئی، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنے امکانات ہیں اس بات کے، آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سائفر کیس کی سماعت ہے اس پہ ہم مختصر بات کرتے ہیں اور پھر دوسرے معاملے کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب پر اور شاہ محمود قریشی صاحب پر فرد جرم عائد ہونا تھی سائفر کیس میں، لیکن یہ فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ پیشی کے موقع پر جو چالان کی نقول ہے وہ ریسیو نہیں کروائی گئی تھی، وہ تقسیم نہیں کی گئی تھی۔ تو اس پہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ قانونی طور پر جب تک چالان کی نقول تقسیم نہ ہو جائیں اس وقت تک چارج جو ہے وہ فریم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی اور سماعت کے بعد عمران خان صاحب کے وکیل ہیں شیر افضل مروت ایڈوکیٹ، انہوں نے باہر جو گفتگو کی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو ایک پنجرہ نما کمرے میں جو ہے وہ پیش کیا گیا اس سماعت کے موقع پر، اور اگر واقعی ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کو پنجرے میں قید کر کے جو ہے وہ لایا جاتا ہے تو یہ بات واقعی قابل مذمت ہے، افسوسناک ہے۔ دوسری اہم خبر جو ہے البتہ جو مثبت خبر ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے، اب بتایا گیا ہے کہ یہ جو خصوصی عدالت ہے جو سائفر کیس کی سماعت کر رہی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے حوالے سے، اس کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے احکامات پر جو ہے عمران خان صاحب کا جو جیل میں سیل ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے اور اس کا جو ایریا ہے وہ 35 فٹ سے بڑھا کر 80 فٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس سماعت کے موقع پہ عمران خان صاحب کی طرف سے 2 مزید درخواستیں جو ہیں وہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین سے کی گئی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ گھر کا کھانا جو ہے وہ مجھے مہیا کرنے کی سہولت اور اجازت جو ہے وہ دی جائے، اور دوسرا ایکسرسائز کرنے کے لیے، ورزش کرنے کے لیے مجھے سائیکل دی جائے۔ تو اس پہ جج جو ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین انہوں نے کہا کہ جیل حکام کی ذمہ داری ہے کھانا فراہم کرنا، آپ کو اچھا کھانا جو ہے وہ فراہم کرنا، تو اس کی اجازت تو نہیں دی گئی، البتہ ورزش کرنے کے لیے جیل حکام کو کہا گیا کہ مینول کے مطابق عمران خان صاحب کو سائیکل جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف جو خاصا چونکا دینے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ کیا واقعی اس طرح کی کوئی بات قابل غور ہے، اس پہ غور ہو رہا ہے اور اس طرح کا کوئی امکان جو ہے وہ موجود ہے؟ دراصل رضوان رضی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک ولاگ کیا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو مسلم لیگ نون میں شامل کر لیا جائے، جس طرح سے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بنایا گیا ہے اور وہ مسلم لیگ نون میں باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور پہ جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ میری اطلاعات کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں وہ مسلم لیگ نون تو کیا کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہونے جا رہے اور نہ ہی ان کا کوئی ارادہ ہے کہ وہ سیاست میں آئیں۔ تو عملی سیاست میں ان کا آنے کا سرے سے کوئی ارادہ نہیں ہے، کجا یہ کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کا اعلان کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے کچھ عرصہ بعد ہی ایک سیاسی سرگرمی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک فنکشن تھا
جس میں جنرل فیض حمید جو ہیں وہ موجود تھے، اور اس میں ایک صاحب نے قصیدہ گوئی کی اور ان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے جو ہے وہ ملائے، اور چکوال کے لیے جو جنرل فیض حمید ہیں ان کی خدمات کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی آپ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس کے بعد اس طرح کی خبریں جو ہے وہ آنے لگیں کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ عملی سیاست میں قدم رکھنے والے ہیں، اور وہ تحریک انصاف میں نہ صرف شامل ہوں گے بلکہ تحریک انصاف کو لیڈ کریں گے۔ اور یہ تھیوری بھی منظر عام پہ آئی تھی کہ جی جب عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے اور وہ پارٹی کی قیادت نہیں کر سکیں گے تو تحریک انصاف کی جو زمام کار ہے وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہے وہ سنبھال لیں گے، لیکن اس کی پھر وضاحت آ گئی، اور خود جنرل فیض حمید کی طرف سے جو ہے وہ وضاحت کی گئی کہ ان کا سیاست میں آنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے، اور یہ خبریں جو ہیں غلط ثابت ہوئی ایونچولی۔ کیوں غلط ثابت ہوئی اور اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جی وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہونے جا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے سروس کا اس کے مطابق سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، کیونکہ کوئی بھی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک عملی سیاست میں قدم نہیں رکھ سکتا اور اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں بن سکتا۔ تو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے نومبر 2022 میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ نومبر 2024 میں ان کی جو 2 سال کی پابندی ہے وہ ختم ہوگی، اور نومبر 2024 کے بعد وہ اگر چاہیں تو وہ سیاسی سرگرمیوں کا حصہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ اور یہ جو پابندی ہے 2 سال کی سرکاری ملازمین کے سیاست کرنے پہ، اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے ایک بڑا جو دلچسپ واقعہ ہے وہ مجھے یاد آیا۔ یہ بات ہے 2003 کی، جب جنرل پرویز مشرف جو ہیں ان کے اقتدار کا سورج سوانیزے پر تھا، اور سپریم کورٹ سے ان کو جواز بخشا جا چکا تھا، ان کا جو اقتدار ہے اس پہ مہر تصدیق سپریم کورٹ کی طرف سے ثبت کی جا چکی تھی۔ نہ صرف 12 اکتوبر 1999 کا جو ان کا ٹیک اوور تھا، نہ صرف اسے ویلیڈیٹ کر دیا تھا سپریم کورٹ نے، بلکہ انہیں آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ تو اس دوران ہوا یہ کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز وا کے ایک جو افسر ہیں جن کا نام جمیل احمد ملک ہے، انہیں برطرف کر دیا گیا انتظامیہ کی طرف سے، اور ان پر چارج یہ تھا کہ وہ سیاست میں انوالو تھے، اور کوئی بھی سرکاری ملازم دوران ملازمت سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا، لہٰذا انہوں نے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس پہ انہیں جبری طور پہ برطرف کر دیا گیا۔ جو جمیل احمد ملک صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دی اور اس فیصلے کے خلاف، اور جمیل احمد ملک جو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بھی تھے، ان کی اس پٹیشن کو سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جس میں جسٹس ناظم حسین صدیقی، سردار محمد رضا خان اور جسٹس فقیر محمد جو ہے وہ شامل تھے، اس 3 رکنی بینچ نے جمیل احمد ملک صاحب کی جو پٹیشن ہے وہ مسترد کر دی، اور ان کی جبری برطرفی کو درست قرار دیتے ہوئے یہ جو بینچ تھا انہوں نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا کہ جی جو سرکاری ملازم ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا، لہٰذا سیاست میں ملوث ہو کر جمیل احمد ملک جو ہیں انہوں نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کیا، چنانچہ ان کی جو برطرفی ہے وہ بالکل درست ہے۔ اس بنیاد پہ ان کی پٹیشن مسترد کر دی گئی۔ جمیل احمد ملک جو ہیں انہوں نے جب یہ فیصلہ آیا تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر اس فیصلے کی جو کاپیاں ہیں، نقول ہیں، وہ تقسیم کرتے ہوئے عدالتوں کے دوہرے معیار کی نشاندہی کی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو فیصلہ میرے خلاف آیا ہے اور میری پٹیشن مسترد کی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جی سرکاری ملازم سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا۔ دوسری طرف پرویز مشرف نامی ایک سرکاری ملازم جس نے نہ صرف عنان اقتدار پر قبضہ کیا ہے بلکہ وہ سربراہ حکومت اور سربراہ ریاست جو ہے وہ بن گیا ہے، اس کے اقتدار پر قبضے کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کے نہ صرف سیاست میں حصہ لینے پر کوئی پابندی نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ نے اسے آئین میں ترمیم کا جو اختیار بھی جو ہے وہ دے دیا ہے۔ تو یہ جو طرفہ تماشا تھا اس کی انہوں نے جمیل احمد ملک صاحب نے جو ہے وہ نشاندہی کی، اور جب
جنرل فیض حمید کا ذکر ہو رہا تھا اور ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی بات ہو رہی تھی، سروس سے ریٹائر ہونے کے بعد 2 سال تک سیاست نہ کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو اس تناظر میں مجھے جو ہے یہ واقعہ یاد آ گیا اور میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ بہرحال یہ جو بات ہم ڈسکس کر رہے تھے جنرل فیض حمید کے حوالے سے، تو یہ بعید از قیاس اس لیے نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید کے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت سے رابطے تو رہے ہیں اور کوئی بہت ہی مضبوط قسم کے جو روابط جو ہیں وہ رہے ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب سے بھی ان کا رابطہ رہا ہے، اور میاں نواز شریف تک بھی پیغام رسانی جو ہے وہ جنرل فیض حمید کی طرف سے جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے۔ اس کا تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس سے آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہوگا۔ یہ جب نومبر 2022 میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی تھی اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کرنا تھا، اس وقت کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو، اور مختلف امیدواروں، مختلف آپشنز پر جو ہے وہ غور ہو رہا تھا، تو اس سے پہلے اکتوبر کے مہینے میں جنرل فیض حمید کی طرف سے پہلے میاں شہباز شریف کو پیغام بھیجا گیا، اور پھر براہ راست لندن میں میاں نواز شریف صاحب کو یہ پیغام بھیجا گیا، جو اس وقت کور کمانڈر بھاولپور تھے، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ان کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب کے کہنے پہ اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے آپ کے خلاف، آپ کی جماعت کے خلاف جس طرح کا کردار ادا کیا، اگر آپ مجھے آرمی چیف بنا دیتے ہیں، اگر آپ مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں اور مجھے ایک موقع دیتے ہیں، تو میں یہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آرمی چیف بننے کے بعد اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ، اس سے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ میں کارروائی کروں گا، پہلے سے زیادہ کہیں جوش و جذبے اور شدت کے خلاف ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف کام کروں گا۔ اور انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ میں تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو کرش کر کے رکھ دوں گا۔ تو اس حد تک پیغام رسانی جو ہے وہ ہوتی رہی میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ ابھی میں اس لیے نہیں سامنے رکھنا چاہتا کیونکہ جو میرے ذرائع ہیں جن کے ذریعے مجھ تک یہ بات پہنچی، تو ان کی طرف سے مجھے ابھی اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی، تو اس لیے میں زیادہ تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، ورنہ جو پیغام رساں ہیں میں ان کا نام بھی جو ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہوں، کب کیسے پیغام پہنچا، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت اعلیٰ سطح کے جو رابطے ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت سے وہ جنرل فیض حمید کے رہے ہیں، لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل فیض حمید پر اعتبار کرنے اور اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوئے، تو اب کیسے وہ مسلم لیگ نون میں انہیں جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بات ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہے ہیں، یہ بات میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنرل فیض حمید کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاست میں ان کا آنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون تو کیا کسی بھی سیاسی جماعت میں نہیں جا رہے۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ 2 سال کی پابندی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ 2 سال کی پابندی ختم ہونے کے بعد بھی کسی سیاسی جماعت کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سے جرنیلوں نے جو اس زوم میں، جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جی ہم عوام میں بڑے مقبول ہیں، لوگ ہمیں بڑا پیار کرتے ہیں اور ہم اس ملک کے مسیحا اور نجات دہندہ ہیں، تو بہت سے ایسے جرنیلوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور انہوں نے کوشش کی انتخابی سیاست کے ذریعے جو ہے وہ اوپر آنے کی، لیکن یہ جتنے بھی تجربات ہیں وہ اب تک کم از کم ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ چند مثالیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان جو ہیں انہوں نے تحریک استقلال بنائی، انہوں نے جسٹس پارٹی جو ہے وہ بنائی، لیکن وہ سیاست میں ناکام ہو گئے اور وہ اوپر جو ہے وہ نہیں آ سکے۔ اسی طرح جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھی جنہیں جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ مرشد کہہ کے بلایا کرتے تھے، جنرل فیض علی چشتی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی، انہوں نے بھی تعمیر پاکستان پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر کروائی تھی لیکن پٹ گئی۔ اسی طرح سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ مرزا جو ہیں
انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد مسلم لیگ جنیجو سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا. بڑے متحرک اور فعال رہے وہ کچھ عرصہ، اور پھر انہوں نے عوامی قیادت پارٹی بنائی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس بھاری پتھر کو چوم کے انہوں نے جو ہے وہ رکھ دیا. جنرل پرویز مشرف کل کی بات ہے، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ آل پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ایک پارٹی بنائی اور الیکشن کمیشن میں رجسٹر کروائی، لیکن اس کا کیا انجام ہوا وہ آپ کے جو ہے وہ سامنے ہے. ہاں البتہ انفرادی طور پر کچھ لوگ جو ہیں وہ ضرور سیاست میں آئے اور مختلف سیاسی جماعتوں کو انہوں نے جوائن کیا اور وہ کامیاب بھی ہوئے. مثال کے طور پہ میجر ریٹائرڈ نادر پرویز جو ہیں، ان کا نام اس فہرست میں بہت نمایاں ہے. جو مسلم لیگ نون کا دوسرا دور حکومت تھا، نواز شریف جب دوسری بار وزیر اعظم بنے تو ان کی کابینہ میں وفاقی وزیر تھے راجہ نادر پرویز صاحب جو ہیں. اور پھر جنرل ریٹائرڈ عبد المجید ملک، یہ بھی وفاقی وزیر رہے ہیں اور انہوں نے بھی انتخابی اور پارلیمانی سیاست میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے. جو سینیٹر بنتے رہے ہیں وہ تو ایسے ناموں کی فہرست تو جو ہے وہ بہت طویل ہو سکتی ہے. ٹیکنوکریٹ کے طور پہ صلاح الدین ترمذی صاحب ہوں، یا جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم ہوں، یا جنرل عبد القادر بلوچ ہوں. اس طرح کی کئی مثالیں جو ہیں وہ ہیں. لیکن میں انتخابی اور پارلیمانی سیاست کی جو ہے وہ بات کروں، اس میں جو سب سے بڑا نام ہے جنہوں نے کامیابی حاصل کی وہ جنرل ٹکا خان ہے، سابق آرمی چیف. انہیں ذوالفقار علی بھٹو نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنایا. پھر وہ جب پیپلز پارٹی زیر اعتاب آئی تو وہ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں بڑی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی. وہ جیل میں بھی جو ہے وہ گئے، اور ایک سیاسی کارکن کے طور پہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بنوایا، اور الٹیمیٹلی انہیں جو ہے جب بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو پھر انہوں نے گورنر پنجاب انہیں تعینات کیا. تو یہ جو جنرل فیض حمید ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو اپنا استحقاق ہوتا ہے، جو جنرل کا جو لاحقہ ہوتا ہے، اس کو بھول کے اپنی جو انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو ہے وہ بطور سیاسی کارکن اپنے آپ کو جو ہے وہ بنواتے ہیں. اور سیاست کے میدان میں پھر سیاستدانوں کو جو بھی بھگتنا پڑتا ہے وہ بڑی ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ سامنا کرتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جنرل فیض حمید کا تعلق جو ہے وہ اس قبیل کے لوگوں سے ہے. اسی بنیاد پر میں نے شروع میں آپ کو یہ بات کہی، اور یہ میری معلومات بھی ہیں اور میرا تجزیہ بھی ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی، وہ نہ تو مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں اور نہ ہی کسی اور سیاسی جماعت کا حصہ بننے کا ان کا ارادہ ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اور کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.